الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال في موضع آخر: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله ربنا العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ پاک کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. وہ شخص جو عمل صالح کرے، نیک کام کرے، اچھا کام کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. عمل صالح کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم انہیں اس دنیا میں خوبصورت، پاکیزہ، خوشگوار اور بہترین زندگی عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور کل قیامت کے دن یہ جو انہوں نے اچھے اعمال کیے، نیک عمل کیے، اس کے پاداش میں، اس کے بدلے میں ہم انہیں بہترین اجر اور جزا اور عطا فرمائیں گے. گویا اللہ رب العزت اس آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح کرنے والے چاہے کوئی بھی ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، بشرطے کہ وہ سچا پکا مسلمان ہو، بشرطے کہ وہ اللہ کو ایک جاننے والا اور ایک ماننے والا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہو، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ایسے شخص کو ہم دنیا میں بھی بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے انتقال کے بعد کل قیامت کے دن بھی اسے اجر عظیم سے نوازیں گے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے دل کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑے رکھا، انہوں نے اپنے دل کو یعنی ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو گئے، ایسے شخص کے لیے اللہ ارشاد فرماتے ہیں: الا، سن لو، دیکھ لو. الا کے معنی سن لو، خبردار ہو جاؤ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایسے شخص کو ہم سکون پہنچائیں گے، ایسے شخص کے دل کو ہم اطمینان عطا فرمائیں گے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، گویا کہ اللہ اس آیت میں بھی یہ کہنا چاہتے ہیں ہم مسلمانوں سے، ہم مومنوں سے، کہ جو بندہ اس دنیا میں سکون اور راحت چاہتا ہے اس کو اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہو، جو شخص اللہ کے ذکر سے بھاگے، جو شخص لاپرواہی کرے اللہ کی عبادت میں، جو شخص اتباع رسول سے دور بھاگے، غفلت برتے، ایسے شخص کے لیے اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً. ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، ہم اس کے لیے زندگی کو تنگ کر دیں گے. اور کل قیامت کے دن اللہ ارشاد فرماتے ہیں
اس کو اندھا کر کے قبر سے اٹھائیں گے۔ اعمیٰ، لفظ اعمیٰ کا مطلب ہوتا ہے اندھا۔ پھر وہ شخص بولے گا کہ اے اللہ، اے رب العالمین، ہم تو دنیا میں ٹھیک ٹھاک تھے، ہم تو دنیا میں ہر کسی کو، ہر چیز کو دیکھ سکتے تھے، یعنی میری آنکھوں میں روشنی تھی، دنیاوی زندگی میں میری آنکھوں میں روشنی تھی، ہم چیزوں کو دیکھا کرتے تھے، لیکن آج جب آپ مجھے دوبارہ زندہ کر رہے ہیں تو اے اللہ پاک مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تب ارشاد فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے غافل بندہ، اس دن تو نے مجھے یاد نہیں کیا تھا، تو نے مجھے یاد کرنے سے غفلت برتی تھی، تم مجھے یاد کرنے سے، میری عبادت سے بھاگا کرتے تھے، اتباع رسول سے، اطاعت رسول سے ادھر ادھر منہ پھیر لیتے تھے، اسی لیے آج میں تمہیں یہ دن دکھا رہا ہوں کہ آج تمہیں اندھا بنا کر اٹھا رہا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ان تینوں آیتوں کے ترجمہ اور مفہوم کے بعد خلاصہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، ہر انسان راحت چاہتا ہے، اور اس راحت کو، اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے مختلف اسباب وہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، مختلف طریقے اپناتے ہیں، مختلف راستوں پر وہ چل کر سکون اور راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، سکون اور راحت، میں نے جیسا کہ تینوں آیتیں پڑھیں اور تینوں آیتوں کا مفہوم بتایا کہ سکون اور راحت کہاں ملے گا؟ کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے رہنے سے، اللہ کے عبادت کے ساتھ وابستہ ہونے سے انسان کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو راحت نصیب ہوگی۔ بہت سے لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے بڑی محنتیں کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر بڑی کوششیں کیا کرتے ہیں، مختلف اسباب حاصل کرتے ہیں راحت کو اور سکون کو پانے کے لیے۔ کوئی اگر پیدل چل رہا ہے تو وہ راحت کے لیے، آرام کے لیے، سکون کے لیے سائیکل خرید لیتا ہے، کوئی اگر سائیکل پر چل رہا ہے تو اسے گاڑی نصیب ہو جاتی ہے، کوئی اگر دو پہیے پہ چل رہا ہے تو وہ چار پہیہ بھی لے لیتا ہے، اے سی اور بڑے بڑے بنگلے بنا لیتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، انہیں بھی سکون اور حاصل نہیں ملتی ہے۔ ان سے جب پوچھا جائے، ان کی باتوں کو جب سنا جائے محفلوں میں، باتوں میں، مجلسوں میں، تو وہ اخیر میں یہی کہتا پھرتا ہے کہ مجھے سکون حاصل نہیں ہے، مجھے راحت نہیں مل رہا ہے، جبکہ وہ سکون کو پانے کے لیے، راحت کو حاصل کرنے کے لیے پوری عمر لگا دیتا ہے، پھر بھی اگر ان کے دل سے پوچھا جاتا ہے تو آخر میں وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے سکون نہیں ملا، حالانکہ سائیکل سے وہ گاڑی پہ آ گیا، حالانکہ جھوپڑی سے وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں آ گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کا ارشاد ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، وہ شخص جو عمل صالح کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، حالانکہ اس کو بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے بہترین، خوشگوار، اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، اور کل قیامت کے دن اسے اجر عظیم سے نوازیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ سکون، یہ راحت کیسے ہم سب کو ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ چند باتیں ہیں، بس اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ پہلی بات وہ یہ کہ نماز کا اہتمام ہو، 5 وقتہ نماز کا اہتمام شروع ہو جائے تو سکون اور راحت نصیب ہو جائے گی۔ جس گھر میں، جس انسان میں، جس فیملی میں، جس مسلمانوں میں، جن مومنوں میں نماز کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، اس کے دل سے پوچھیں، انہیں سکون اور راحت نصیب ہو جاتی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اتباع رسول ہو۔ اللہ کے کلام پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے
آپ کہہ دیجئے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو آپ سنا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے تم محبت کرو، فاتبعونی، تو نبی پاک کیا فرماتے ہیں کہ میری اتباع کرو، میری زندگی گزارنے کی طرح تم زندگی گزارو، اتباع رسول کو حاصل کرو، سنت پاک کو حاصل کر لو، تو فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تم کو چاہنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر تمہاری سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے مومنین سے، اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے مومن سے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچے کو نماز قائم کرنے کا حکم دو، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نماز قائم کرنے کا حکم دو اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو۔ لا نسألک رزقا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تم سے روزی نہیں مانگتے ہیں، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے ہیں، ہم تم سے مزدوری نہیں مانگتے ہیں۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، ہم تو تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں، ہم تو تمہیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بقدر ضرورت ہم تمہیں عطا فرماتے ہیں۔ کلام پاک میں ارشاد ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کہ کوئی بھی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو اللہ بھوکا رکھتا ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو، بقدر ضرورت اللہ پاک انہیں ضرور خوراک پہنچاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح من اسلم وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ہر عبادت کو جس کی ضرورت ہے اسے ایک جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ زندگی گزارتا ہو، یعنی جھک جاتا ہو۔ اسلم یسلم اسلاما، اسی سے بنا ہے مسلمان۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، سر تسلیم خم کر دینا اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں۔ تو قد افلح من اسلم، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا، یعنی اس کامیابی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صفات بتائے ہیں مومنین کے۔ پہلی صفت کہ وہ مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کا مطلب کہ اللہ اور رسول کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی وہ گزارتا ہو۔ دوسری شرط وہ رزق کفافاً، کہ اللہ نے جو کچھ بھی انہیں عطا فرمایا ہے اس پر وہ خوش رہے، راضی برضا ہو جائے، اس پر وہ خوش ہو، راضی برضا ہو جائے کہ اللہ نے مجھے یہ چیزیں عطا کی ہیں جس کی مجھے ضرورت تھی۔ میرے محترم بزرگو دوستو، کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو اور ہر جیوت چیزوں کو بقدر ضرورت انہیں ضرور عطا فرمایا ہے۔ انسان بے سکون، بے چین اس وقت ہوتا ہے جب وہ خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے۔ ضرورت کی چیزیں اگر صرف انسان طے کر لے کہ میری ضروری چیزیں ہیں، اس کو حاصل کر لے اور خواہشات کے پیچھے بھاگے نہیں، تو وہ انسان پریشان نہیں ہوگا، وہ انسان سکون اور چین اسے نصیب حاصل ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگو دوستو، اگلا جملہ نبی پاک تیسری شرط میں اور مومن کی تیسری صفت میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، کہ جتنی چیزیں اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے اس پر قناعت اختیار کرے۔ قناعت کا مفہوم یہاں پر یہ ہے کہ شکر ادا کرے، وہ ناشکری نہ کرے۔ اللہ نے یہ چیزیں مجھے عطا فرمائی ہیں، اس پر وہ شکر ادا کرے اور مزید حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور جو چیزیں مل جائے اللہ
سے خوش ہو جائے کہ اللہ نے مجھے جتنی چیزیں دینی تھیں اتنے دے دی ہیں، اس پر شکر کرے، اسی پر قناعت کرے۔